کیسے آپ سب لوگ؟ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے سارے فضل، اس کی بزرگی جلال کے لیے، اور آج اس وقت کے لیے کیسا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ ہم ٹائمنگ چینج کریں، لیکن میں آج صبح ایک بات مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہون تے کوئی کہہ نہیں سکتا، اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے شادی پہ جا رہا ہوں، میں شاپنگ پہ جا رہا ہوں، میں ڈنر پہ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ نہ تو کوئی شاپنگ مال کھلتا ہے، صحیح ہے، اس ٹائم پہ نہ تو شادی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شادی بھی 2-2:30 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر کسی کا نکاح بھی ہے تو 2:30-3 بجے تک نکاح ہوتا ہے، تو ہون کوئی بہانہ نہیں، صحیح ہے۔ لیکن جن نے بہانہ لانا ہے انہیں لانا ہے، جن نے نہیں آنا ہوتے نہیں آئے۔ لیکن ہم آپ سب کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی دوسری بات کہ ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلا ہے، سٹائل کو بدلا۔ آمین۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی بدل جانا ہے۔ آمین۔ میں کہتا ہوں کہ تبدیلی ایک ساتھ نہیں آ سکتی، آہستہ آہستہ، سلولی سلولی، لیکن شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے وقت پر عبادت سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، اور وقت پر ہم خدا کے کلام کو 11:50۔ آمین۔ اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال ہے، نیا مہینہ ہے، نیا ہفتہ ہے، نیا دن ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر نئے سال میں خدا مجھے کچھ نئی برکت دے، ٹھیک ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ انسانی کیفیت بھی ہے، انسانی کیا کہیں گے ڈیزائر بھی ہے کہ میں کچھ نیا حاصل کروں، لیکن کیسے حاصل کریں گے وہ آج ہم جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے، ڈور از ناٹ لاکڈ اٹس کلوزڈ۔ صحیح ہے، آج ہم بتائیں گے، سیکھیں گے لاک اور کلوز کا ڈفرنس۔ بظاہر لفظ تو سیم ہی لگتا ہے، لاک ہو یا کلوز، کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے اس میں؟ کوئی نہیں نظر آ رہا۔ نارمل انگلش لینگویج میں یا نارمل لینگویج میں ہم یہی کہتے ہیں، دروازہ بند، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں دروازہ لاک ہونے میں تے ٹو دینے میں، پنجابی کا ورڈ ہے بوا ٹو دے، جب ہم بوا کیا کہیں گے ہلکا سا بند کرتے ہیں تو کنڈی نہیں لگے گی، جب ہم کہتے ہیں دروازہ لاک کر دو تو دروازہ لاک کر کے کنڈی لا کے تالا لا دینے ہیں، ایسے ہی ہے۔ رائن کی ماما آتی ہے، دروازہ لاک کر ٹو کے نہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ گھر پہ ہوں گی یا میں بھی اپنے گھر پہ ہوں گا، دروازہ بند ہلکا سا کروں گا، بالکل کنڈی نہیں لگاؤں گا، تو یہ ڈفرنس ہے لاک میں۔ آگے ہم اور مزید دیکھتے ہیں، ڈور از ناٹ لاکڈ اٹ کلوزڈ، سلائٹلی کلوزڈ کہہ سکتے ہیں، دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہم بات آج سیکھنے کو ہے کہ جو ہماری برکت ہے، ہماری شفا ہے، ہماری خوشحالی شادمانی کا جو دروازہ ہے وہ لاکڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کنڈی لگا کے تالا نہیں لگا ہوا، وہ کلوزڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ سلائٹلی کلوز ہے، وہ بند ہوا ہے۔ آپ اگر بینک پہ جائیں یا کسی آفس میں جائیں تو وہاں ایک چیز لکھی ہوتی ہے، پش اور پل، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اگر ہم پش لکھا ہے اگر ہم اس کو پل کریں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا، پھر اندر جو گارڈ بیٹھا ہوا گیا پھر اٹھ کے آئے گا، وہ کھولے گا دروازہ، انہوں پتا ہے کہ انہوں نہیں سمجھ آئی، پش پل دی، ٹھیک ہے۔ اور اگر دروازے کے اوپر لکھا ہو پش او پل باہر کی طرف کھلنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پش کریں گے تو وہ نہیں کھلے گا۔ تو آج ہم یہ چیزیں سیکھیں گے کہ جب ہم اپنی انرجی رانگ ڈائریکشن میں لگاتے ہیں
تو نو ریزلٹ. اگر ہم انرجی کو پوزیٹو ڈائریکشن میں جو لکھا گیا ہے پل کرو تو ہم اس کو پل کریں گے, کھینچیں گے تو دروازہ کھلے گا, ٹھیک ہے, ادروائز نہیں کھلے گا, ٹھیک ہے. آج ہم یہ باتیں سیکھیں گے, کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے برکت حاصل کرنی. اگر ہم اپنی برکت کے لیے رانگ ڈائریکشن میں جان لگاتے رہیں تو برکت حاصل نہیں ہو پائے گی. ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, شال میں ذرا اب بلاکڈ اور کلوز کی میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. شال میں ادھر سے کھڑی ہو, ادھر ادھر, ہاں زور لگاؤ میری طرف کو, میں اس کی طرف زور لگاؤں گا, یہ میری طرف زور لگا رہی ہے, ڈائس ہلا سکتا ہوں؟ نہیں ہلا سکتا, ہلے گا ہی نہیں. اگر میں اس کو بولوں شال میں ادھر سے پکڑو اور ادھر سے پکڑے اور اٹھائے, کہاں میں نے اٹھایا, ٹھیک ہے, تو اس کو میں اٹھا سکتا ہوں, ہلا سکتا ہوں. اگر ہم دونوں سیم ڈائریکشن میں ہی زور لگائیں گے تو یہ ڈائس ہٹا نہیں سکتے. صحیح ہے, سٹاؤ, تھینک یو. سمجھ میں آئی بات کی. اچھا جی, اب ہم دیکھیں گے کہ لاک, موبائل فون میرا کیا ہے, لاکڈ ہے, ٹھیک ہے, کلوز نہیں ہے, موبائل لاکڈ ہے. اس کے لیے مجھے کیا چاہیے, پاسورڈ چاہیے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر جو ہے جب ہم اس کو لاک کرتے ہیں تو اس کو ایکسس نہیں کر سکتے. اموویبل لاکڈ چیز کو ہم کھول نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اس کا فل ایکسس ہم حاصل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز بالکل کلوزلی بند ہے, ٹائٹلی بند ہے, تو ہم اس باکس کو کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, جو ٹرنک ہے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے اگر کوئی چیز, تو لاک کسے کہتے ہیں, اموویبل, جس کو ہلانا, توڑنا, اپنی جگہ سے ہلانا ناممکن ہوتا ہے, اس کو لاکڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کلوز کی بات کریں, کلوز کا مطلب یہ ہوتا ہے the thing which is temporarily closed, ٹھیک ہے. دکانوں پہ جہاں لکھا ہوتا ہے نماز بریک, ٹھیک ہے. سم ٹائمز ہم کسی بڑے سٹورز میں جائیں, وہاں شاپس پہ لکھا ہوتا ہے وی آر اوپن ناٹ کلوزڈ, صحیح ہے, ہم کھلے ہوئے ہیں لیکن وی آر آن بریک. ٹھیک, کلوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بند, ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں دروازے, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا تھا, یسوع مسیح نے کہا کہ کنجیاں میرے پاس, ہی انلاکڈ آلریڈی, ٹھیک ہے. اس نے دروازے کھول دیے, ٹھیک ہے. اب دروازے صرف سلائڈلی بند ہیں. اب ان سلائڈلی کلوز دروازے کو کھولنے کے لیے ہمیں ایک چیز چاہیے, فورس چاہیے, انرجی چاہیے, ٹھیک ہے. کھینچنا ہے نا دروازہ, پش بھی کرنا ہے. اگر میں پل یا پش نہیں کروں گا تو میں کیسے بینک میں کے اندر جاؤں گا, ہاسپٹل کے اندر جاؤں گا, یا کسی کلاس روم کے اندر جاؤں گا؟ میں جا نہیں سکتا. یا تو کوئی ایسی, میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں تو یا تو مجھے کوئی دیکھ کے اندر سے کھول دے, یا میرے پہنچنے سے پہلے کوئی کھولے. اس کے لیے ٹائم لگے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برکت کے دروازے کھلے تو آپ کو خود پہلے فورس لگائیں, ٹھیک ہے. اور میں نے اس فورس کو جو نام دیا ہے, اس فورس کا نام ہے فیتھ, ایمان. ہاللیلویا. پش اور پل کے اندر, لاکڈ اور ان لاکڈ کے اندر, کلوز اور لاکڈ اور کلوز کے اندر جو کامن ڈفرنس ہے, جو کامن بات ہے دونوں چیزوں میں, وہ ہے فورس. اگر کوئی چیز بند ہے اور تالا لگا ہوا ہے, اس کو کھولنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے, چابی چاہیے, انرجی چاہیے, ایکسٹرنل فورس چاہیے اس کو کھولنے کے لیے. اگر کوئی چیز کلوز ہے, ٹھیک ہے,
स्लाइटली क्लोज है, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्लोज है, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। दोनों चीजों के लिए मुझे फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी, उस फोर्स का जो मैंने नाम दिया है, वो नाम दिया है फेथ। आमीन। और आज हम ये सीखेंगे, ठीक है? अगर हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में जो क्लोज की डेफिनेशन है उसमें भी हम देखते हैं कि लिखा है कि हमारे गली के अंदर शॉप्स बनी है, और वो शॉप्स के ऊपर एक नोटिस लगा, और वहां लिखा है कि शॉप्स आर सीज्ड। ठीक है? सील करने का मतलब ये है कि टेम्परेरी क्लोज। ठीक है? तो उसको अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में देखें क्लोज को, तो क्लोज का मतलब ये है कि सीज जो है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सही है? आपकी और मेरी जो बरकतें वो रुकी हुई हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें इस टाइम को रिड्यूस करना, तो हमें कुछ करना। बाहर से कोई नहीं आएगा या अंदर से कोई नहीं आएगा। जिसने अंदर से आना था, जिसने बाहर से आना था, he did all things। आमीन। दाऊद की यहाँ मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आती है, और मैं जब पढ़ रहा था और मैं गौर कर रहा था, यहाँ पर जो वर्ड एनर्जी यूज किया है, फोर्स यूज किया है, जो वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ लगाता हूँ, मेरी कुम्मत पहाड़ से आएगी। वो उस फोर्स को, उस एनर्जी को, अपने फेथ को इस लेवल तक लेके जा रहा है कि वो पहाड़ से अपने लिए एक कुम्मत, एक एनर्जी, एक फोर्स को मंगवा सके। आमीन। और हम भी आज कुछ यही बातें सीखेंगे। ठीक है? हर लॉक को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए या पासवर्ड चाहिए, और हर क्लोज थिंग खोलने के लिए थोड़ी सी पुल या पुश एनर्जी चाहिए। बोथ केसेस के अंदर मैंने आपसे बताया है कि कॉमन चीज है वो है फोर्स, जिसका नाम मैंने दिया है ईमान। आए हम पुराने एग्जाम में से देखेंगे। ये हमारा अभी मैं मेन जो स्टोरी है उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आज आपको कुछ बताने देना चाहता हूं। अस्तिष्णा की किताब और उसका 28वां बाब जरा खोलें। जब मैंने इस एनर्जी का नाम फोर्स दिया, ईमान कहा है, तो फिर वो ईमान जो है जब हम रखते हैं खुदा पे, तो वो कैसे वर्कआउट करता है, वो कैसे काम करता है। अस्तिष्णा की किताब Deuteronomy, जी, नंबर्स के बाद 28वां बाब 28 पहली आयत से दूसरी आयत तक। यहाँ जो अनुमान लिखा है वो लिखा है फर्मा बरदारी की बरकतें। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जो शुरू के 2 हवाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे, और फिर हम उसके बाद मेन हेडिंग की तरफ जाएंगे। अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। आमीन। आमीन। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि एनर्जी, फोर्स आपको लगानी है, और जहां खुदा जो है मूसा के वसीला से कलाम कर रहा है, और खुदा मूसा से क्या कह रहा है कि अगर तू और तेरी कौम जान फिशानी से, ठीक है, मेरी बात और मेरे हुक्मों को मान ले जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं, तो फिर सारी बरकतें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ठीक है? मैं को दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे, आपको और मुझे वो
सरफराज करेगा। आए आगे चलते हैं 28 बाब की 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक जरा पढ़े। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा जी। खजाना है तेरे लिए खोल देगा। वेट, खुदा आसमान का जो अच्छा खजाना है वो तेरे लिए क्या कर देगा? खोल देगा। कैसे खोलेगा? पहली आयत, अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जान फशानी से मान कर और उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन वो तुझे देता है अमल कर। अमल करना, मैंने वही आपसे बात की है, अमल करना भी एक एनर्जी है, एक फोर्स है, हमारे ईमान का एक देह है। हालेलुया। अमल करना, अगर आप गौर से जरा सोच के देखें, आप नॉर्मली किसी बच्चे को, मैं ऑस्टन को यहां बुलाऊं, इशारा करता हूं, वो मुझे फॉलो करता है, वो यहां पर आता है मेरी बात सुनने के लिए, ठीक है, अभी नहीं बुला रहा, सही है, वो मेरी बात सुनने के लिए आता है, तो उसको वहां से आने के लिए क्या लगी? फोर्स लगी है, एनर्जी लगी है उसकी। तो जो बात मान लेना है, बात को एक्सेप्ट कर लेना है, कबूल कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है, वो भी एक एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना, ठीक है, सही है। तो वो भी क्या है? ये हमारे ईमान का एक भेद है, हमारे ईमान का एक एक्शन। आमीन। तो फिर खुदा क्या कह रहा है? आगे पढ़े जरा, 12वीं आयत जरा दोबारा पढ़ें। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना जी। है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर भी बरसाए, आमीन। और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा और खुद कर्ज नहीं लेगा, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। जी। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। दरवाजा आपने और मैंने किया। यहां वो कह रहा है कि जिन बातों का मैं तुझे हुक्म देगा, ना तो तू इसको दाएं मुड़ना और ना बाएं, और ना ही गैर माबूदों की पैरवी कर, और ना इबादत कर, बशर्ते ये, ठीक है, मैं तुझे सरफराज करूंगा, सब कुछ तुझे दूंगा, तू जिस काम को हाथ लगाएगा बाइस से बरकत, लेकिन शर्त ये कि मेरी बातों को तू सुने और उन पर अमल करे, फोर्स लगे, एक पॉजिटिव वे। और आज हम जो बात सीखने, बात यही है कि बरकतें हमारे लिए प्लेट में सजी पड़ी हैं, हर चीज हमारे लिए ओपन है, लेकिन हम रॉन्ग वे में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हमारा पैटर्न, हमारा मेथड रॉन्ग। आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, मैंने भी यहां से पुश किया, शौलमियत ने भी यहां से पुश किया। इट्स हार्ड टू मूव इट, सही है, डिफिकल्ट है। हम कितनी भी दुआएं कर लें, कितना भी जोर लगा लें, कितने लोगों को मैं ले आऊं यहां पर इस डाइस को उठाने के लिए, 10 लोगों को भी ले आऊं, अगर वो 10 लोग भी रॉन्ग डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और आज हम एक शख्स के बारे में सीख रहे हैं जो एक बड़ा अमीर आदमी है, जिसके पास बरकत है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, दुनिया की कोई चीज की कमी नहीं।
اگر ہم کہیں کہ اس شخص کے پاس کسی چیز کی بھی کمی ہو، اس کے گھر میں سونے کے سکے ایسے فلورز پہ پڑے ہو، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اطمینان نہیں، اس کے پاس خوشی نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ جیریکو ایک شہر ہے اور وہاں پر ایک زکیس نام کا ایک ٹیکس کلیکٹر ہے جس کے پاس خوب پیسے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ چیف ٹیکس کلیکٹر، وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، کہ پورے ملک کا خزانہ اس کے ہاتھ میں۔ اس کے گھر کے اندر، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اور جو رائٹرز ہیں وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کے گھر میں ہر وقت سونے کے بورے پڑے رہتے ہیں، سکوں کے۔ پیسہ اس کے گھر میں ایسے پڑا ہے جیسے کسی گھر کے اندر کچرا، بچے مستیاں کر رہے ہیں، ایسے بکھرا پڑا ہے اس کے گھر میں پیسہ۔ لیکن جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، ہم یہاں پر آج بات کرنے کو ہیں یسوع مسیح کے کچھ کاموں کے بارے میں، اور پھر ہم ریلیٹ کریں گے اپنے ٹاپک سے جو ہم نے شروع کیا۔ ڈور از ناٹ لاکڈ، اٹ کلوزڈ۔ یہ بات جو ہے یہ زکیس سمجھ گیا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اس کے میز پر طرح طرح کے کھانے ہیں، جو کھانے شاید ہم بھی کھانا چاہتے ہیں، مرغ و مسلم، ہر چیزوں، کباب، پتہ نہیں کی ہے ٹیبل تھے، لیکن ہی واز الون۔ وہ ہر وقت جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو وہ پریشان رہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ اور ہم نے پچھلے دنوں میں ایک چیز ٹاپک سیکھا تھا، دا میڈ مین آف گدارا، صحیح ہے؟ وہاں بھی یسوع مسیح ٹریول کر رہے ہیں، اس بیمار آدمی، اس پاگل شخص کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے، اور یہاں بھی یسوع مسیح ٹریول کر کے آ رہے ہیں اس لائف کے لیے، اس زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے برکت کے دروازے کھولنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ اور یہ جب چیف کلیکٹر ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس شخص کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس شخص کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ شخص دن بدن اس شخص کے اسٹریٹجیز، اس شخص کی کیا کہیں گے میتھڈس کی وجہ سے جو رومی حکومت ہے وہ پیسے والی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز پر ہیوی ٹیکسز ہیں، ہیوی ڈیوٹیز ہیں جو لوگ پے کر رہے ہیں، اور لوگ اس شخص کو بہت ہی برا بلا رہے ہیں، اور یہ شخص اپنے آپ کو بہت الون فیل کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح، میں جب اس کو غور سے دیکھ رہا تھا اور جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو کیسی کیفیت ہوگی کہ اتنا بڑا اس کا گھر ہے اور پورے گھر میں اکیلا شخص، کوئی اس کے گھر میں آنا نہیں چاہتا، کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ کیسی امیری ہے یہ کہ جس کو لوگ ہیٹ کرتے ہیں، جس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ لیکن یسوع مسیح جیریکو آتے ہیں اور یہ شخص یسوع مسیح کو ملنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آمین۔ اور میں اس شخص کے بارے میں دیکھ رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، اور یہ اس نے 3 کام ایسے کیے، اور میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں اپنے سٹائل کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی باتوں میں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی برکت حاصل کرنے کے لیے لانا ہے۔ ہر کوئی برکت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اس شخص کے پاس تو برکت آلریڈی ہے۔ برکت کس سینس میں سمجھتے ہیں آپ؟ پیسے کو، ٹھیک ہے، بڑے گھر کو، گاڑیوں کو، خوب پیسہ، میں جو چاہوں جو خریدوں، جو چاہوں وہ میں حاصل کر لوں۔
یہی ہے نا برکت. اسی میٹر کو, اس فارمیٹ کو ہم برکت سمجھتے ہیں. لیکن اس شخص کے پاس سب چیزیں ہیں لیکن پھر بھی لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. کوئی اس کے گھر نہیں آنا چاہتا. لیکن آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم اس کے گھر میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں, ہم اسی سے ہی دوستی لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر تو سینیریو الٹا ہے. اس کے پاس پیسہ بھی ہے, رتبہ بھی ہے, پوزیشن بھی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ دے, منٹوں میں رومی فوجیں, 2 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹ پاس کروانا ہے, کسی کی جاب لگوانی ہے, کسی کا میڈیکل کروانا ہے, کسی کا کچھ کروانا ہے, فٹافٹ ہی بھائی زیکیس کا بندہ ہے نا. لیکن لوگ اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے, پسند ہی نہیں کرتے. اس کی برکت اس کو فیل ہی نہیں ہو رہی میری برکت. لیکن اس نے 3 کام کیے. سب سے پہلا اس نے اپنے آپ کو ہمبل. دوسری بات اس نے اپنے اسٹیٹس کو ترک. آمین. اور تیسری بات اس نے کی ہے, ریسیو کیا ہے اور اوبے. آمین, ہاللویا. کیونکہ وہ جانتا ہے, آپ نے استشنا کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر تو میری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, ریسیو کرتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے, تو یہ ساری باتیں تیرے لیے ہو جائیں. آمین. آسمان کے دروازے کھل جائیں. جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا باعث سے برکت ہوگا. لوگ تیری رسپیکٹ کریں گے, عزت کریں گے تجھے. لیکن یہاں جو یہ شخص ہے, زکیس ہے, اس کو تو آسمان کے دروازے کھلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے. جس کام کو ہاتھ لگائے وہ باعث سے برکت ہو جائے. جتنے فون کرے 2 منٹ میں 10 لوگ بھاگ کے کام کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح اس کے پاس آ رہا ہے اور کلام میں لکھا ہے, آئیں ذرا پڑھیں. ہم پڑھنا ضرور ہے. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات ہم ذرا پڑھیں. خدا نے کلام ذرا غور سے سنیے گا, سب دھیان لگائیں, بچے بھی غور سے سنیں. وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. ٹھیک ہے, وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے, لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا, اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا, کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اے زکئی, جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ, میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے, اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آمین. 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 یہاں لکھا ہے کہ وہ اس کے گھر میں چلا گیا اور اس سے اوپر کی آیات پڑھے تو اس نے کچھ کام کیا. ٹھیک ہے, کام کیا کیا ہے وہاں لکھا ہے, وہ دوڑ کر. ٹھیک ہے, اس نے سن رکھا تھا, اس کو آواز ہی آئی کہ یریکو کے اندر یسوع آ رہا ہے, اور وہ اس بات کو سمجھتا تھا, ریئلائز کر گیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ دوڑ کر گولر کے درخت پر چڑھ گیا. He wants to unlock. اس نے اپنی برکت کے دروازوں کو انلوک کیا ہے.
جو برکت کے دروازے اس کے اوپر کلوز تھے، اس نے دوڑ کر اس برکت کے دروازے کو کھولا ہے. آمین. وہ دوڑ کر گولر کے درخت پر چڑھ گیا ہے تاکہ کس کو دیکھ سکے؟ یسوع کو دیکھ سکے. اور اوپر ہم نے پڑھا ہے پہلی یا دوسری آیت کے اندر کہ وہ سردار تھا اور دولت مند تھا. دولت مند، بڑا پیسہ بھائی، بہت پیسہ تھا اس کو، دولت مند شخص تھا. دولت مند شخص کو کیا ضرورت پڑی؟ جی بتائیں مجھے. اکثر میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ بات کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے. وہ بات اکثر ہم دیکھتے ہیں، پیسہ پھینک اور تماشا دے، پیسہ پھینک اور تماشا دے. پیسہ پھینک اور لوگ بھاگیں گے. میں نے آپ سے شروع میں کہا. اور پھر ایک یہ پوزیشن ہولڈر شخص تھا، سرکاری عہدے پر تھا اور ایک بڑی پوسٹ پہ تھا. ٹھیک ہے، چیف ٹیکس کلیکٹر ہونا ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے سٹیٹس کو، اپنے رتبے کو، اپنی پوزیشن کو لوگوں کی اس بھیڑ کے اوپر نگاہ نہیں کی ہے. یار لوگ کیا بولیں گے کہ میں تو ایک پورے اس شہر کا مالک سمجھ لو، ایک چیف کلیکٹر ہوں میں کیوں اس گلی میں بھاگوں؟ میرے لیے تو گھوڑے آ جائیں گے. میں تو اپنے سپاہیوں کو حکم دوں تو بھیڑ کو کوڑے لگا کے سائیڈ پہ کر دیں. میں تو یسوع میں، ہاں یسوع میں تینوں ملنا پاسبل ہے نا؟ ہے نا پاسبل؟ ورنہ تو وہ یہ بھی حکم کہہ سکتا تھا اپنے سولجرز کو، یہ بھی کہہ سکتا تھا جاؤ یسوع کو پکڑ کے لے آؤ. 20-25 سولجر جا کے یسوع مسیح کو پکڑ کے لے آتے، یسوع میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. پاسبل ہے نا؟ پوزیشن ہولڈر، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت مند. لیکن اس نے اس ساری باتوں کو یسوع مسیح کے آگے رد کر دیا. آمین. اور لکھا ہے کہ وہ دوڑ کر، انرجی لگا، پش کیا ہے اس نے اپنے آپ کو تاکہ وہ اپنے گھر کی برکت کے دروازے کھول سکے. آمین. اور وہ دوڑ کر گولر کے درخت پر چڑھ گیا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ میں اکثر بات کہتا ہوں، مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ باتیں، کہ ایک شخص بھی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. وہ عورت جو ہے کہتی ہے کہ میں اس کے پلو کو چھو لوں گی. اٹینشن وڈرا کی ہے. اور یہاں پر اس شخص نے بھی اپنے کچھ کام سے، اپنی حرکت سے یسوع مسیح کی اٹینشن کیا کر لی ہے؟ اپنی طرف متوجہ کر لے. یسوع مسیح کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے اس گولر کی طرف دیکھا ہے. زکئی تھلے آ جا. I saw your heart. میں نے تیری دوڑ کو دیکھ لیا. آمین. میں نے تیرے ایمان کو دیکھ لیا ہے. میں نے تیری جستجو کو، میں نے تیری تپسیا کو دیکھ لیا ہے. میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے. اور میں تیرے لیے ہی آیا ہوں. اور آج میں تیرے ساتھ تیرے گھر جاؤں گا کیونکہ تو نے دروازہ کھول لیا ہے. آمین. کیسی خوبصورت بات. یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تمہارے دروازہ کھٹکھٹایا ہوں. He is at your door. وہ ہمارے دروازہ کھولنا میں نے ہے، آپ نے. جب ہم دروازہ کھولیں گے تو وہ برکت جو ہے وہ کیسے ہمارے گھر میں آئے گی، کیسے ہمارے گھر میں نجات آئے گی، کیسے ہماری زندگیوں میں کچھ نیا ہوگا، کیسے ہم کچھ نیا دیکھ سکیں گے، کیسے ہم کچھ نیا پا سکیں گے. کیونکہ ہم نے تو دروازے کو اندر سے زور لگایا ہوگا، وہ بجا کے دھاڑ مکے مار رہے. یہ دوڑا ہے اور دوڑ کے گولر کے درخت. اور یہاں لکھا ہے کہ آج اس گھر میں نجات. آمین. ہاللویا. آج اس گھر میں ریئلی برکت آئی ہے. ہاللویا. آج اس گھر میں ریئلی بلیسڈ پیسہ آیا. آمین. کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا، بورے پڑے ہیں، دولت مند شخص ہے،
لیکن برکت نہیں. سوچیں اب دیکھیں کہ برکت نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, شادمانی نہیں ہے, کیا کہیں گے, پیس نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تسلی نہیں ہے اس کے اندر, لوگ اسے پسند نہیں کر رہے, لیکن وہ اپنی برکت کے لیے دوڑ لگا, فورس لگا, اس نے کام کیا. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید یہ باتیں سکھائی تھی, اور اس کی زندگی میں اس کے گھر میں کام ہوا ہے, دروازہ کھولا, اس نے بند ان لاکڈ دروازے کو کھولا ہے برکت. اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا, یسوع ذرا پڑھیں 8ویں آیت, اور زکریا نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا کہ اے خداوند دیکھ, میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اسے 4 گنا عطا کرتا ہوں, 4 گنا اس کو زیادہ دوں گا. اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے, اگر میں نے کسی کا 1000 روپیہ کھا لیا ہے, تو خدا کے کلام کے مطابق, شریعت کے مطابق مجھے اسے 2000 واپس کرنا, ٹھیک ہے. لیکن زکریا کو جو برکت آج ملی ہے, زکریا کو جو آج آنر ملا, زکریا کو آج جو پاپولیرٹی ملی ہے لوگوں کے اندر, کہ لوگوں کی نظر میں وہ گناہگار ہے, لوگوں کی نظر میں وہ قصوروار ہے, وہ جانتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرے گھر میں آ گیا. آمین. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 گنا نہیں بلکہ 4 گنا دوں گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج میرے گھر میں آپ برکت آ گئی ہے. ہاللیلویہ. وہ جانتا ہے کہ آپ جو برکتیں دینے والا ہے, جو آسمانوں کے دریچے کھول دینے والا ہے, جس نے خود کہا ہے کہ سونا میرا ہے, چاندی میری ہے, وہ خود میرے گھر میں آ گیا ہے, تو مجھے کس چیز کی کمی ہے اب. ہاللیلویہ. کیسی خوبصورت ایکٹ ہے اس کا, کیسا خوبصورت اس کی یہ اس خدا کی بات کا کیا کہیں گے ایکسپٹ کیا ہے اس نے, کیسا ویلکم کیا ہے کہ میں 4 گنا واپس دوں. اگر میں نے کسی کا 1000 روپے کھایا, میں تو 500 نہ تھا, ٹھیک ہے, تو میں اسے 4000 واپس دوں. 4000 پانی کسی تو دوہرا ہی لے رہا, ٹھیک ہے, میں تو اس کا فون نہیں. لیکن یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں, جتنی بھیڑ ہے باہر, اس پورے شہر کا جتنا اگر میں نے ناحق لیا ہے, وہ آ کے مجھے کہہ دے میں اس کے 1000 روپے پہ 4000 واپس کر. کیونکہ وہ جان گیا ہے, وہ سمجھ گیا ہے کہ میں نے اپنی برکت آج انلاک, میں نے آج دروازے کو کھولا نہیں بلکہ اپنی برکت جو جس دروازے نے بند کی ہوئی تھی اس دروازے کو توڑ ڈالا. ہاللیلویہ. کیا آج ہم تیار ہیں ایسی برکت حاصل کرنے؟ جب وہ آ گیا ہے اس کی زندگی میں, جب وہ اس کے گھر میں آ گیا ہے, جب اس نے آپ کہا ہے کہ زکریا میں آج تیرے گھر جاؤں گا, کیونکہ وہ جانتا تھا, کیونکہ یہاں جو ورڈ آخری لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے. وہ جانتا ہے لونلینس, وہ جانتا ہے اکیلا پن کیا ہوتا ہے. ایسے نہیں اس نے اس سے کہا, جیسا کہ میں آپ سے شروع میں کہا کہ اس کے میز پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ اکیلا ہے ان چیزوں کو انجوائے کر. اس کے پاس کوئی کمپینین نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے یار, کہ میرا ساتھ کوئی دوست ہو جتنا میں کوئی بات کرے, جس کے ساتھ میں کچھ ڈسکس کروں, جس کے ساتھ میں کچھ ہنسوں. یسوع مسیح آ گیا. ہاللیلویہ. ہم اکثر سوچتے ہیں میں اکیلا ہوں, میں اکیلا ہی لگا ہے, میں اکیلا ہی کما رہا ہوں. سنتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں. اگر ہم یسوع کو بلائیں ڈیفینیٹلی, آمین,
اور اب یسوع آ گیا تو کیسی خوبصورت برکت آ گئی. آمین. تو پھر کسی اور شخص کی ہمیں ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت ہے. اور زکئی نہ صرف اس کے گھر میں نجات ہے، برکت ہے، اور خدا نے اس کی آئیڈینٹی بدل دی. آمین. خدا نے اس کا رتبہ بدل دیا ہے، اسٹیٹس بدل دیا ہے، اس کا نام بدل دیا ہے. آمین. یعقوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا اس کے نام کا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ دھوکے باز. اس نے جو برکت حاصل کی ہے اپنے باپ سے، وہ دھوکے سے حاصل کی ہے. لیکن وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یار یہ جو میری برکت ہے، جس برکت کو میں لیے پھر رہا ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ورتھ نہیں ہے. مجھے خود کشتی لڑنی ہے. ہاللیلویا. اور اس نے کشتی لڑی، اس نے فرشتے سے کشتی لڑی. کلام میں لکھا ہے کہ صبح ہونے تک وہ اس کے ساتھ کشتی لڑتا رہا، اس کو پکڑ کے داؤ لا کے بیٹھا رہا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جب تک تو مجھے تو برکت نہیں دے گا بھائی، تو برکت میرے پاس جو پہلے تھی وہ رانگ تھی، وہ میں نے دھوکے سے حاصل کی ہے. لیکن آج جو تو آ گیا ہے تو پتر تینوں میں جان نہیں دینا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے. پھر لکھا ہے کہ اس فرشتے نے اس کی ران کے نیچے سے دبایا. وہ بھائی اب تو صبح ہونے والی ہوں تو مینوں جان دے، رات ساری تو مینوں پھڑ کے رکھے. اور پھر اس نے اسے برکت دی. ہاللیلویا. اس نے زور لگایا، اس نے کوشش کی ہے، دروازہ کھولنے کی، پش اور پل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم کسی سے لڑائی کر رہی ہو، ہاں بھائی کبھی لڑائی کی، کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پکڑتے ہیں جی پہنا اپریل کھینچنے ہیں، ہاں جی پھاڑ کے کھینچی دے، پھر تکھا دے دے دوبارہ. صحیح ہے. یہاں اپریل کھینچ کے ایک ہاتھ نہ کھینچی دے، دوسری ہاتھ دائی دی ہے. نہیں بس تم لڑائی نہیں کی کبھی. صحیح ہے. کیا ہے؟ پش تے پل. صحیح ہے. تو اس نے کیا کیا ہے؟ زور لگا، اپنی برکت کے لیے تگ و دو کی. نائٹ ڈیوٹی ہے تو ایسے برکت حاصل ہوتی. تو خدا نے کیا کیا؟ اس کا نام کہا کہ اب تیرا نام یعقوب دھوکے باز نہیں بلکہ اسرائیل. آمین. اب وہ وقت ہے، یہ سال ہم ہر بار کوشش کرتے ہیں، پوری جان لگاتے ہیں کہ ہم برکت حاصل کریں، اور برکت ہم ایسے حاصل کریں. میں کسی کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم سے یہی بات، ہم اپنی آپ کو نہیں دیکھتے، ہم غلط جگہوں پر وہ بزنس شروع کر دیتے. ایک دفعہ نقصان، ایک دفعہ نقصان، پھر ہم وہی کام کرتے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ایبلٹیز کہاں ہیں، میں کہاں پر پرفیکٹ ہوں. ہم ان چیزوں کی طرف بھاگنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن چیزوں میں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. تو اگر ہم جن چیزوں میں پرفیکٹ نہیں ہیں تو وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹائم لگے گا. اپنے آپ کو سمجھیں، بوجھیں، دیکھیں اور جانیں. اور میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر آپ کو فیلیئرز نظر آ رہے ہیں تو پھر اپنی انرجی ایک جگہ پہ لگائیں، بیٹھ جائیں، اپنی کوٹھڑی کا دروازہ بند کر لیں اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ کو پکاریں. آمین. اب یہاں پر یہ ٹیکس کلیکٹر کو دیکھ لے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے،
لیکن وہ سکون نہیں. رتبہ ہے, پوزیشن ہے, اتھارٹی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ایک شخص چاہتا ہے ہونی چاہیے اس کے پاس, وہ سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی وہ بھاگ رہا ہے, پھر بھی وہ دوڑا ہے, پھر بھی اس نے اپنے سٹیٹس کو, لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ گولر پہ چلا. اس نجات کو دیکھنے کے لیے, اس نجات دہندے کو دیکھنے, اور وہ اس کے گھر آ گئے. آج ہمیں اسے بلانے کی ضرورت. He is waiting outside. آپ کو اور مجھے دروازہ کھولنا. دروازہ لاکڈ نہیں ہے, تالا نہیں لگا ہوا, لیکن ہم نے اسے پیچھے سے پورا زور لایا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر سے میں کوشش کر رہا ہوں, جب تک اندر والا نہیں کھولے گا دروازہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے امیزنگ برکت ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے. اور ہم نے استثنا کی کتاب میں پڑھا کہ تو قوموں کو قرض دے گا اور تو قرض نہ لے گا, تو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. ہاللیلویا, آمین. آئے اپنے سر کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ آج کے دن جو باتیں میں تجھے بتاتا ہوں, اور آج اس نئے سال اپنے گھروں کے دیواروں پر لکھ لیں. اور میرا اس بات پر بھروسہ ہے, میرا اس بات پر ایمان ہے کہ چاہے کتنے بھی فیلیئرز ہوں, چاہے آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے, He will provide. اگر وہ اکیلے ایلیا کے لیے کھانا مہیا کر سکتے, اگر وہ بنی اسرائیل کو آسمانی من کھلا سکتے, فرشتوں کی خوراک, تو آپ کے لیے میرے لیے بھی کر سکتے. فقط ضرورت یہ ہے کہ جو باتیں آج کے دن وہ ہمیں بتا رہا ہے, اس کو سن کر, ریسیو کر, ہول ہارٹیڈلی, ولنگلی, ہمبلی اسے آج ریسیو کریں, اس کے لیے دروازہ کھولیں اپنے دل کا, اس کو ویلکم کریں, اور ڈیفینیٹلی ہی ول کم ان. اور وہ آئے, he will sit with us, we talk, we eat, اور پھر وہ ہمیں برکت بھی دے گا. آج اس گھر میں ایجاد ہے, آج اس گھر میں برکت ہے, آج اس گھر میں خوشحالی ہے, آج اس گھر میں شادمانی ہے, آج اس گھر میں نا امیدی کے بادل چھٹ گئے ہیں. استثنا کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا تیرے شہر میں یا تیرے ملک میں, کیسی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے اور میرے وسیلہ سے خدا شہر پر وقت پر نہیں برسائے گا. آپ اکیلے کی وجہ سے 10,000 لوگ, 20,000 لوگ, کروڑوں لوگ برکت پائیں. یہ اس کا وعدہ ہے. ہم برکت کے وارث ہیں. آئے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. آج جو ہم نے باتیں سنی ہیں, سیکھی ہیں خدا کو,
آئے ہم ان کا اقرار کریں. استثنا کتاب پھر میں دہراتا ہوں کہ آج کے دن جو بات میں تمہیں کہتا ہوں اس کو سنتے اور اس پر عمل کرو. عمل کرنا بھی ایک انرجی ہے، فورس. آئے اپنے ہاتھوں کو خوب بلند کریں آسمان. سب بچے بھی سب اپنی آنکھیں بند کریں، سب اپنی آنکھیں بند کریں. آئے جو ہم نے کلام سنا ہے اس کے مطابق دعا کریں. سب دعا کریں گے، بچے بھی. کوئی آنکھ کھلی نہ رہے. کچھ لمحے ہمارے پاس، زیادہ ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم کو اویل کریں پلیز. ہو ہاللویا ہاللویا ہاللویا. سب بچے بھی، زنیٹا سب بچے اپنی آنکھیں بند کریں اور ہاتھوں کا آسمان کی طرف. ہو تیرا سنگرو تیرا ہو رابا بایا ہماری دوڑ ہم غلط دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. صحیح ڈائریکشن میں. کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنا، سمپل سی بات ہے یار، کوئی ڈیفیکلٹ، کوئی اس میں اونچ نیچ، کوئی گہرائی نہیں ہے. ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے، ایک سمپل سی خدا کی بات ہے. ایک سمپل وے میں داؤد بیان کر رہا ہے کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنا، اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے، اگر خدا ہی آپ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت نہ ڈالے تو آپ کی ساری محنت ابس ہے. اگر خدا ہی آپ کو صبح سویرے بیدار نہ کرے تو ہماری ساری محنت ابس ہے. پریز دی لارڈ. کچھ لمحے ہیں، پلیز اپنے لبوں کو کھولیں. اٹس یور ٹائم. آپ کا ٹائم ہے. یہ آپ کی دوڑ ہے، یہ آپ کے گھرانے کی بات ہے، یہ آپ کی زندگی کی بات ہے. خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، خدا نے ہم سے بول دیا. آج آپ نے اور میں نے دوڑنا ہے، آج آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے. میں نے کہا ہے کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے. مسیح پلیز پلیز کچھ لمحے ہیں. یسوع مسیح جھیل کے کنارے سے گزر رہے تھے اور وہاں کچھ ملا اپنے جال دھو رہے تھے اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اپنی کشتی کو ذرا گہراؤ میں لے چلو، ذرا دریا سے بیچ میں لے چلو. اور انہوں نے کہا کہ استاد ہم نے رات بھر محنت کی ہے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں لگا. اور وہ ان کی کشتی میں چڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرو. اور جب وہ کشتی لے کر دریا میں جب انہوں نے جال ڈالا تو وہ چلانے لگ گئے کہ جال پھٹنے کو ہے. اور انہوں نے چلا چلا کر اپنے دوسرے دوستوں کو، دوسرے
मल्लाहों को भी इकट्ठा कर लिया कि आओ हमारी मदद करो। कलाम में लिखा है कि एक मछलियों का बड़ा गौल, एक बरकत का बड़ा गौल, once you allow, once you listen, once you obey, once you act, तो एक बड़ा गौल बरकत का भरा पड़ा है दरिया में। मुझे Praise the Lord, hallelujah. मैंने कहा है कि आपकी आवाज आनी चाहिए। अगर आज वाकई आप समझते हैं कि खुदा का कलाम मेरे लिए, तो खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करें। कुछ में है हमारे पास, very few minutes, let him allow, उसको allow करें, please उसे allow करें। Please open your heart, please open your mouth, अपने लबों को खोलें। He is willing to listen you, वो ready है आपकी बात सुनने के लिए, वो ready है आपके साथ खड़े होने के लिए, वो ready है आपके साथ चलने के लिए। उसे allow करें, उसे मौका दें, उसे कहें कि I am surrendering myself before you, Lord. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. Praise God, hallelujah. Sondhuru buyuru. बुलंद आवाज से, प्लीज बुलंद आवाज, अपनी आवाजें बुलंद करें। कलाम के मुताबिक दुआ करें। जो बातें आज आपने सुनी हैं उन बरकतों को प्रोक्लेम, उस बातों को प्रोक्लेम करें, दोहराएं उस कलाम को, उसे कहें खुदावन मैंने सुना है, खुदावन मैं अमल करती हूँ। खुदा ऐ खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तू सुने और उस पर अमल करे, और लॉर्ड मैं सुनकर उस पर अमल करना चाहती हूँ। ऐ खुदा मैं अमल करना चाहता हूँ। ऐ खुदा मैं बायस बरकत होना चाहता हूँ। ऐ खुदा मैं सरफराज होना चाहता हूँ। ऐ खुदा मैं बुलंदियों को छूना चाहता हूँ। ऐ खुदा मैं कौमों में, ऐ खुदा सरफराज होना चाहता हूँ। ऐ खुदा मैं बादशाहियों में, खुदा मैं शहर में, मैं मुल्क के लिए बायस बरकत बनना चाहती हूँ। खुदा मैं चाहता हूँ। खुदा वो खुदा के वादे सिर्फ आपके घराने के लिए नहीं है, वो कह रहा है कि तू कौमों में सरफराज होगा, तू बादशाहियों में, मुल्कों में, करोड़ों में तू सरफराज होगा। Praise the Lord, hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. Jesus name यीशु के नाम। आइए अपनी जगहों पर हम तशरीफ रखेंगे। अब वक्त है कि हम उसकी मौत का इकरार करें। Praise God, hallelujah. आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें, अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाएंगे, अपना पूरी तवज्जो उसकी तरफ लगाएंगे। जब हम उसके बदन और खून में शरीक हों, हम उसकी मेज में शामिल हो जाएंगे।
पौलुस रसूल कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाए। फिर उसके बाद उसने मैर का प्याला लिया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया, ये प्याला मेरे खून में तुम्हारे लिए एक नया अहद है जो बहुत से गुनाहगारों के लिए बहाया है। और मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब तुम मेरी यादगारी में मेरे खून और गोश्त में शामिल होते हो तो मेरी मौत का इकरार करते हो, इजहार करते हो। हमारा उसकी इस मेज में शामिल होना, उसके बदन को नोश करना और उसके खून को पीना इस बात की अलामत है कि हम उसकी मौत में शामिल हैं और उसकी मौत का इकरार और इजहार करते हैं। आज हमें ये देखना है, ये जांचना है। और पौलुस रसूल यही बात कह रहा है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग जो मर गए, जो सो गए और उनके लिए खाना पीना ये सब कुछ नामुमकिन है। बस आदमी अपने आप को जांच ले और परख ले कि दूसरों की तरह हमारा ये खाना पीना नामुनासिब तौर पर ना हो। अब आप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करते हैं इस रोटी के लिए और इस शीरे के लिए जो तेरे बदन और तेरे खून के मुशाबे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरे बदन और तेरे खून में शामिल हैं और तेरे बदन और तेरे खून का हिस्सा हैं। यीशु मसीह के नाम से हम सबको छूनावर कर दें। और खुदावंद हमारा तुझे शामिल होना हमारे लिए बायस हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे शहर मुल्क के लिए बायस। यीशु मसीह के नाम में हमें छूनावर करें। आमीन। खुदावंद के बदन और खून में शामिल होंगे।